جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کے پاس مشرکین کے سردار آئے، آپ کے دربار میں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، اور صحابہ کرام جو وہاں تشریف فرما ہیں ان میں حضرت بلال ہیں، ان میں حضرت خباب ہیں، ان میں حضرت سلمان فارسی ہیں، غریب اور نادار صحابہ جن کا نہ مکے میں کوئی گھر، جن کا نہ مدینے میں کوئی گھر، کوئی حبشے سے ہجرت کر کے آیا، کوئی فارس سے ہجرت کر کے آیا، یہاں اس کا کوئی بھی نہیں سوائے پیارے پیغمبر کے۔ یہ دیوانے، یہ مستانے، یہ پروانے شمع رسالت کے اس گرد حلقہ لگائے ہوئے ہیں اور یہاں تشریف فرما ہیں۔ اتنے میں کافروں کے بڑے بڑے سردار آئے۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے چاہا کہ میں ان کو تو نہ اٹھاؤں، لیکن خود یہاں سے اٹھ کر اس کونے میں جا کر بیٹھوں اور میرے ساتھ یہ بڑے بڑے سردار بیٹھیں، میں ان کی بات سن کر ان کو اسلام کی دعوت دے سکوں۔ ابھی اللہ کے پیارے پیغمبر اٹھے نہیں ہیں، صرف دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا ہے، ابھی تک میرے پیغمبر نے اٹھنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ ایک داعیہ پیدا ہوا ہے کہ اگر میں یہاں سے اٹھوں وہاں جا کر بیٹھوں تو فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے یہ سردار کہ ایمان قبول کر لیں، یہ میری بات سن لیں، یہ بات ان کی کوپڑیوں میں بیٹھ جائے۔ اتنے میں جبریل تشریف لائے۔ خیال یہ تھا کہ جبریل فرمائیں گے ہاں پہ میرے حبیب، رب نے تیری حرص دے کر تجھے اجازت دے دی ہے کہ آپ ان کو یہاں رکھیں اور آپ خود اٹھ کر مسجد کے کسی الگ حصے میں جا کر ان سے دین اسلام کی دعوت کی بات کر لے۔ خیال یہ ہو رہا تھا، لیکن جبریل نے آ کر سلام کیا اور سلام کے بعد جو پیغام دیا وہ پیغام یہ تھا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ ہاں میرے حبیب، آپ کو اجازت نہیں ہے ان کو چھوڑ کر ان سرداروں کے پاس جانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ٹکا کے رکھیے اپنے آپ کو، جما کے رکھیے اپنے آپ کو، ان کے ساتھ بیٹھے رہیے۔ اور میرے حبیب یہ کون لوگ ہیں؟ یدعونا، صبح ہیں، شام ہیں، دوپہر ہیں، عصر ہیں، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہے، یدعون ربہم، یہ پکارتے ہیں تو ان کی پکار صرف رب کی ہے، یہ صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں، نہ لات کو آواز دیتے ہیں، نہ منات کو آواز دیتے ہیں، نہ عزا کو آواز دیتے ہیں، نہ خانہ کعبے میں رکھے ہوئے بابا اسماعیل کی مجسمے کو آواز دیتا ہے، نہ بابا اسحاق کی مجسمے کو آواز دیتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح و شام ہر وقت یہ رب کو پکارتے ہیں۔ کیوں نہ پکاریں؟ ان کی جگہ جو نہیں ہے، ان کا وطن جو نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ جو نہیں ہے، ان کی مجبوری ہے پکاریں گے۔ فرمائے نانا میرے حبیب، یریدون وجہا، پکارتے ہیں صرف رب کی رضا کی خاطر، ان کی من اور دل کی تمنا یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔
پھر اللہ کے نبی نے فرمایا چلے یہ بھی بیٹھیں وہ بھی بیٹھیں، میری توجہ ان کی طرف ہوگی۔ پھر جبریل آیا، عرض کرنے لگا نہ میرے حبیب، رب کا پیغام یہ ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کے نگاہ رحمت ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ آپ کے نگاہ رحمت کے یہی مستحق ہیں، آپ کے نگاہ محترم کو دیکھنے کے لیے، اس کے سائے میں پلنے کے لیے انہوں نے اپنے قبیلے کو چھوڑا ہے، انہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑا ہے، اس نے ساری دنیا داؤ پہ لگا کر یہ آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ نہ میرے حبیب، آپ کی توجہ بھی ان کی طرف نہیں ہونی چاہیے، آپ کی توجہ یہی آپ کے توجہ کے مستحق ہیں، آپ ان کو توجہ دے دیں۔ فرمایا ان سے توجہ ہٹا کر آپ کیا چاہیں گے؟ ان سے توجہ ہٹا کر آپ کیا چاہیں گے؟ ترید زینت الحیات الدنیا، یہ الفاظ رب ہی کہہ سکتا ہے، رب کے ساتھ مناسب ہے۔ میرے حبیب، کیا تو دنیا کی زیب و زینت دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے دنیا کی رنگ ریلیاں پسند آئی؟ کیا دنیا کی زیب و زینت سے متاثر ہوا؟ یتیم ہو کر میں نے تجھے سنبھالا، تیرے پاس ٹھکانہ نہیں تھا، میں نے تجھے ٹھکانہ عطا کیا، تجھے یتیم کو سارے کائنات کا سردار بنایا۔ خبردار جو ان کی طرف نگاہیں التفات کی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبًا، فرمایا جن کے دل ہم سے غافل ہیں، خبردار ان کی بات نہ مانا۔ اور صرف ان کے دل غافل نہیں، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، انہوں نے اپنی خواہشات کی تابعداری کی ہے، وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلے ہیں۔ میرے پیغمبر ان کو اپنی دربار میں بیٹھنا بھی نہ دیں، ان کو اپنی دربار سے بھگا دیں۔ اس آیت سے جو بنیادی بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ چھٹے صدی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، چھٹے صدی کی اواخر میں اور 7ویں صدی کے ابتدا میں بڑے محقق عالم گزرے ہیں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ علماء کے پاس، صلحاء کے پاس، نیک لوگوں کے پاس کون سے 6 اچھی خصلتیں ملتی ہیں اور 6 بری عادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، متقین کے پاس بیٹھیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھیں گے، تو آپ کی 6 برائیاں 6 نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ کتنی برائیاں؟ یہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ میں یاد کروانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی 6 برائیاں 6 نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے برائی، انسان کے دل میں ہمیشہ شک رہتا ہے، شک، پتہ نہیں یہ کام صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا، پتہ نہیں یہ نیک کام ہوگا کہ برا ہوگا، اس پر مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں۔ ہر وقت انسان کے دل میں شک رہتا ہے، اس کے مزاج میں شک ہوتا ہے۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں علماء کے پاس بیٹھنا اختیار کر لیں، آپ کا یہ شک یقین میں تبدیل ہو جائے گا، آپ کے اندر خود اعتمادی آئے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حرام ہے، اس سے بچنا لازمی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حلال ہے،
اس کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ناجائز ہیں, اس سے اجتناب ضروری ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جائز ہیں, اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ روا ہے تو محنت کرو گے اس کے لیے. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ناروا ہے, اسے بچ جاؤ گے. تو فرمایا پہلی بیماری انسان کے دل میں دماغ میں شک کا ہوتا ہے, اور وہ شک کب یقین میں تبدیل ہوتا ہے؟ جب اس کا بیٹھنا علماء کی مجلس میں ہو, صلحاء کی مجلس میں ہو, متقین کے مجلس میں ہو, نیک لوگوں کی مجلس میں ہو. جب یہ نیک لوگوں کے مجلس میں بیٹھے گا تو اس کا شک وہ یقین میں بدل جائے گا. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے اندر ریاکاری موجود ہے. فطرت ہے انسان کا, ریاکاری انسان کی فطرت میں موجود ہے. دکھاوا, مجھے لوگ اچھا کہیں, میں لوگوں میں اچھا نظر آؤں. تو یہ دکھاوا کبھی لباس کے ذریعے ہوتا ہے, کبھی کسی کام, کبھی کسی بات, کبھی کسی انداز کے ذریعے ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا, لوگوں میں اچھا لگوں گا, لوگ مجھے اچھے کہیں گے. میں اس طرح کی باتیں کروں گا تو یہ میری باتیں لوگوں کو اچھی لگیں گی. کبھی کہتے ہیں اس طرح کا لباس پہنوں گا تو لوگ مجھے اچھا محسوس کریں گے. اور لباس کے بارے میں بھی ایک طرف معیار اور نمونہ ہے محمد الرسول اللہ. ریاکاری کے بارے میں بتا رہا تھا. ریا, لوگ مجھے اچھا کہیں. تو ایک طرف لباس ہے میرے پیغمبر کا, ایک طرف لباس ہے حضرت ابو بکر کا, ایک طرف لباس ہے حضرت عمر کا, ایک طرف لباس ہے حضرت عثمان کا, ایک طرف لباس ہے حضرت علی کا, ایک طرف لباس ہے ان 10 صحابہ کا جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا تم جنتی, تم جنتی, تم جنتی. ایک طرف 1.25 لاکھ صحابہ موجود, ان کا لباس ہے. دوسری طرف دنیا کی اداکار, فلم اسٹار, جس کو ہماری زبان میں ڈم بولتے ہیں, دوسری طرف ان کا طبقہ ہے. اب میرے پیغمبر کا امتی, میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا, میرے پیغمبر کے شفاعت کی امید رکھنے والا, میرے پیغمبر کو مقتدا ماننے والا, نہ پیغمبر کی لباس کی نقل اتارتا ہے, نہ صحابہ کی نقل اتارتا ہے. نقل اتارتا ہے تو ڈمانوں کا. کہتے جی میرا لباس شاہ رخ خان کی طرح, تصویر دکھاتا ایسا بنا. ہے ظالم, ہے ظالم. 23 سال میرے پیغمبر تیرے لیے رویا. حشر کے میدان میں 1.25 لاکھ نبی کہیں گے نفسی نفسی. ایک ہستی ہوگا جو کہے گا امتی امتی امتی. آج جب لباس کی بات آئی تجھے شاہ رخ نظر آیا, تجھے کوئی اور ڈھم نظر آیا. میرے پیغمبر کا لباس تمہیں کیوں برا لگا؟ کیا کمی تھی میرے پیغمبر کے لباس میں؟ بال بنانے کا زمانہ, بال بنانے کا وقت آئے, کہتے جی فلاں فلم اسٹار کی طرح بناؤ. کیا نہیں ہے تیرے پاس مثال میرے پیغمبر کی؟ 63 سال گزارے میرے پیغمبر نے دنیا میں, بال نہیں بنوائے ہوں گے کیا؟ 63 سال گزارے ابو بکر نے, بال نہیں بنوائے ہوں گے؟ 63 سال گزارے حضرت عمر نے, بال نہیں بنوائے ہوں گے؟ 80 سال گزارے عثمان نے, بال نہیں بنائے ہوں گے؟ یہ صحابہ کرام کی زندگی, یہ پیغمبر کی زندگی, کیا ہمیں بال بنوانا بھی نہ سکھا گیا؟ رحم کرو, رحم کرو اپنے اوپر. تو ریا کس کو کہتے ہیں؟ میں اچھا نظر آؤں. واللہ ہم پیغمبر کے لباس میں اچھا نظر آتے ہیں, ہم صحابہ کی نقالی کرتے ہوئے اچھا نظر آتے ہیں,
हम डमों के पीछे चलते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। फरमाया कि जब तुम उलमा के पास बैठोगे तो रिया के बजाय इखलास आएगा। सुलहा के पास, नेक लोगों के पास बैठने से तुम्हारे दिल में इखलास पैदा होगा। इखलास क्या होता है? मेरे रब मुझे देख रहा है, मैंने जो कुछ करना है रब की रज़ा की खातिर करना है। मखलूक मुझे अच्छा कहें, उनकी ज़बान में गुड़ शक्कर, और अगर मखलूक मुझे अच्छा न कहें, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मेरा मखलूक से क्या वास्ता? वो जाने उनके काम जाने, वो जाने उनकी भोलियाँ जाने, लेकिन मैं जो काम भी करूं रब की रज़ा की खातिर करूं। हज़रत शद्दाद इब्न औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगम्बर के सहाबी हैं। फरमाया मेरे नबी ने, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, जिस आदमी ने नमाज इसलिए पढ़ी कि मेरी नमाज लोगों को नज़र आए मैं बड़ा नमाजी हूँ, फरमाया इसने शिरक किया। वमन सामा युराई फ़क़द अशरक, जिसने रोज़ा रखा लोग मुझे रोज़ादार कहें, इसने शिरक किया। वमन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक, जिसने सदका और खैरात इस नियत से दिया कि लोग मुझे सखी कहें, इसने शिरक किया मेरे रब के साथ। इखलास बुनियाद है, छोटा काम हो बड़ा काम हो, लेकिन अल्लाह पाक की रज़ा मकसूद हो। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, इंसान का हर दिल गाफिल होता है, गफलत में डूबा हुआ होता है, लेकिन यह गफलत में डूबा हुआ दिल कब जाकिर बनता है, कब अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जह होता है? जब ये गाफिल दिल वाला इंसान उलमा के पास बैठता है, सुलहा के पास बैठता है, नेक लोगों के पास बैठता है, मुत्तकी और परहेज़गारों के पास बैठता है, तो अल्लाह पाक इसके दिल की गफलत को दूर कर देता है और अल्लाह पाक इसको अपनी याद और जिक्र की तौफीक दे देता है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जहाँ कोई आदमी बैठकर अल्लाह का जिक्र करे तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से उनको ढांप लेते हैं, अल्लाह की ख़ास रहमत नाजिल होती है। और जब ये जिक्र करने वाला उठता है तो फरिश्ता आवाज़ करता है, खुशकिस्मत इंसान उठिए, इस हाल में कि आपके गुनाह नेकियों से बदल दिए गए, आपके गुनाह नेकियों से बदल दिए गए। और ये दौलत हासिल होती है नेक सोहबत में बैठने से। चौथे नंबर पर हर इंसान के दिल में दुनिया की रग़बत और मोहब्बत है। आलिम हैं, गैर आलिम हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, दीनदार हैं, कोई भी हैं, लेकिन दुनिया की तरफ रग़बत हर दिल में है। हर इंसान चाहता है मेरे पास पैसा हो, मेरे पास ज़्यादा पैसा हो, उससे भी ज़्यादा पैसा हो। और जब आदमी थोड़ा सा रिश्वत लेता है थोड़ा सा पैसा आता है, जब थोड़ा सा ज़्यादा रिश्वत लेता है ज़्यादा पैसा आता है, जब उससे ज़्यादा रिश्वत लेता है तो बहुत सारा पैसा आता है। तो हर इंसान चाहता है ये, लेकिन अब ये दुनिया की मोहब्बत दिल से कैसे निकालें? फरमाए अल्लाह वालों के पास बैठें, दुनिया के बजाय आखिरत की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। फिर ये सोचेगा, आखिरत के लिए सोचेगा, दुनिया के लिए नहीं सोचेगा, दुनिया से बेपरवाह हो जाएगा। पांचवें नंबर पर हर इंसान के अंदर तकब्बुर है, हर इंसान के अंदर तकब्बुर है। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा। कोई भरा हुआ है, किसी के अंदर एक रत्ती एक ज़र्रे के बराबर हैं। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिस इंसान में राई के दाने के बराबर तकब्बुर हो, राई का दाना, ज़र्रा, सुर्ख चुंटी, इतना भी अगर किसी के अंदर तकब्बुर हो, अल्लाह पाक फरमाते जन्नत तो दूर, मैं उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर लेता। टटोलिए अपने दिलों को, अपने मन में ढूंढ कर सोचिए, हम तकब्बुर किसको कहते हैं? अच्छा लिबास पहनना, अच्छी पगड़ी पहनना, अच्छी टोपी पहनना, अच्छी घड़ियां, ये चीजें हो तो हम कहते हैं जी ये बड़ा मुतकब्बिर है। जबकि अल्लाह के नबी से पूछा गया तकब्बुर किसके कहते हैं, दो चीजें बताएं अल्लाह पाक के पाक पैगंबर ने, बतलुल हक व गमतुन नास,
حق کا مقابلہ کرنا، حق کا مقابلہ کرنا، لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، فرمایا یہ تکبر ہے۔ اب یہ کوئی چوکا پہننے والا کرے تب بھی متکبر ہیں، ریشم کا لباس پہننے والا کرے تب بھی متکبر ہے۔ تو فرمایا علماء کے پاس بیٹھو گی تو تمہاری تکبر وہ تواضع میں بدل جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ کبھی بندہ تکبر کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، نہیں مانتا ہے اس کا حکم۔ کبھی تکبر پیغمبر کے ساتھ، نہیں مانتا ہے پیغمبر کا حکم۔ شادی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، لیکن تھوڑی دور کے لیے میرے پیغمبر کا دین گھر کے کونے میں رکھ لیتا ہے۔ ابھی برادری ہیں، ابھی قبیلہ ہیں، ابھی خاندان ہیں، ابھی رسم ہیں، ابھی رواج ہیں، ان سے فارغ ہو جائیں پھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں پیغمبر کے دین کے پاس۔ میت ہو جائیں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے بس رکھ لو، ہندوؤں کو بلاؤ، ہندوؤں کے رسموں کو زندہ کرو، اور جب تدفین ہو جائیں، سب کچھ ہو جائیں، 3 دن گزرنے کے بعد اب آ جائیں، یار اپنے اسلام کو تو تلاش کرے، وہ کہاں ہیں؟ وہ بیچارہ تو گھر کے اندر سے اندر کالی کوٹری میں پڑی ہوئی ہے، پھر وہاں سے ہم اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ہے پیغمبر کا مقابلہ، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ تکبر کا، لوگوں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا۔ چھٹے نمبر پر آخری ہے یہ، بس کر لیتا ہوں اب، کہ 6 برائیاں موجود ہیں، 6 برائیوں کے بدلے میں 6 نیکیاں ملیں گی، 5 ہو گئی اور آپ کو یاد بھی نہیں ہو گئی، لیکن چلو یہ چھٹا بھی بلا دو۔ چھٹے نمبر پر ہر انسان کے دل میں بدگمانی ہوتی ہے، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے وہ کیا ہوگا، اس نے یہ کہا ہے، اس نے وہ کہا ہے، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، یہ بات ضرور اس نے کی ہوگی، یہ میرے پڑوسن نے کی ہوگی، یہ جو آج میرے ہاتھ سے کپ ٹوٹ گیا یہ برابر والوں نے جادو کیا ہے، آج جو مجھ سے وہ کھانے کے اندر نمک زیادہ ہو گیا یہ برابر والوں نے جادو کیا ہے، یہ میری دیورانی نے جادو کی ہے، یہ فلاں ایک معمولی باتوں پر بدگمانی جو موجود ہے۔ فرمایا کہ جب یہ علماء کے پاس بیٹھے گا تو بدگمانی کے بجائے خیر خواہی آئے گی، بدگمانی ختم ہو جائے گی اور بدگمانی کے بجائے خیر خواہی آئے گی، نظر صاف ہوگا، وہ جو بدگمان تھا وہ حسن میں بدل جائے گا، اچھی گمان وہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اور اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے کچھ طریقے ہیں کہ ہم بدگمانی کو کیسے دور کریں۔ پہلا طریقہ، میں اس کی عیوب پر کیوں نظر ڈالوں، میں اس کے عیوب کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس کے عیوب کے بارے میں قبر میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، حشر میں نہیں پوچھا جائے گا، پولیس رات پر نہیں پوچھا جائے گا، جنت اور جہنم کے دروازے پر نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے تو میرے خوب برائیوں کے بارے میں پوچھا جائے تو میں اس کے اندر خوبیاں تلاش کروں۔ خوبی، ماشاءاللہ جی نمازی آدمی ہے، ماشاءاللہ جی دھاڑی رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ جی نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، میں اس کے برائیاں کیوں تلاش کروں، میں اس کے نیکیاں اور خوبیاں تلاش کروں، بدگمانی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ، اگر خامی ہے بھی تو انسان ہے نا، میں اس سے اپنی توجہ ہٹا لوں۔ مجھے یاد آئے میرے استاد اللہ پاک کروڑہا رحمت نازل فرمائے اس کے مرقد پر، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمت اللہ علیہ، کسی طالب علم کو دیکھتے وہ کوئی شرارت کر رہا ہو، ظاہر بات ہے بچپنا ہے، تو حضرت اپنا منہ پھیر لیتے اور فرماتے میں نے طالب علم کو کبھی شرارت کرتے دیکھا ہی نہیں ہے، اپنا رخ مبارک پہر لیتے۔ واللہ میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی ولی کو دیکھا ہے تو یہ ولی تھا، یہ ولی تھا، میں نے اس ولی کو دیکھا ہے، اور اعزاز مجھے یہ حاصل ہے کہ اس ولی کے سامنے میں نے زانوی تلمس دراز کیے ہیں،
मैं इनका शागिर्द, ये मेरा उस्ताद। तो अगर आपको कोई खामी नजर आए, उससे बेतवज्जुही अपने आप को गाफिल कर लें। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आदमी को देखा किसी काम पर, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने ये काम किया? उसने कहा नहीं। हजरत ईसा अल्लाह का नबी, रूहुल्लाह नबी, फरमाया कज़ब तो नफ्सी, मैंने अपने आप को झुठला दिया, गोया मैंने नहीं देखा है, मुझे पता ही नहीं है। तो आपका गुमान अच्छा होता रहेगा। तीसरे नंबर पर, आप लोगों के उयूब के पीछे क्यों पड़े हैं? खुद नेक बने, अपने अंदर खूबियां पैदा करें, अपने अंदर नेकियां पैदा करें, अच्छी और नेक खसलतें पैदा करें, गैरों से नज़र खुद ब खुद हट जाएगी। आपको इसका मुकल्लफ नहीं बना दिया गया है कि आप दूसरों की खामियां तलाश करें, आपको मुकल्लफ बनाया गया है अपनी खूबियां पैदा करें। और अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। आपने अगर दूसरे मोमिन के अंदर कोई खामी देख ली, समझ लें ये मेरी नहीं, ये इसकी नहीं, ये मेरी है, ये खामी मेरी है जो इसके चेहरे में आईने में मुझे नजर आई, इसलिए कि आईने में किसी और का नहीं, अपना ही चेहरा नजर आता है। चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया कि बुरी सोहबत से बचें, बुरे लोगों से बचें, बुरे दोस्तों से बचें, बुरी बैठक से बचें। आपकी निगाह साफ हो जाएंगी, आपका गुमान सही हो जाएगा। पांचवें नंबर पर इरशाद फरमाया हर वक्त अल्लाह का अजाब सामने रखें कि अल्लाह पाक कहीं पकड़ न कर लें, अल्लाह पाक कहीं मुझे अजाब में मुब्तला न कर लें, अल्लाह पाक कहीं मुझे सजा न दें, तो बदगुमानियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। छठे नंबर पर इरशाद फरमाया अपने लिए दुआ मांगे, अपने नेक बनने के लिए, अपने गुमान, अपने सोच और फिक्र, दिल, उसको साफ बनाने के लिए दुआ करें। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा जअलनी फी आइनाया सगीरा, ए अल्लाह मुझे अपनी आंखों में छोटा सा बना दे, छोटा सा बना दे। वफी आयुनिन नास कबीरा, और लोगों के आंखों में मुझे बड़ा बना दे, कि मुझे अपना आप कोई नजर ना आए लेकिन लोगों के नजरों में बड़ा नजर आऊं। आज इमाम अहमद इब्न हम्बल दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे सरों के ताज हैं, आज सारी दुनिया की नजरों में अजीज हैं, मोहतरम हैं, काबिल एहतराम हैं। और आखिरी नंबर पर इरशाद फरमाया कि आप जिसको देखें उसके अंदर कोई ऐब है, कोई खामी है, उसके लिए दुआ मांगे कि अल्लाह इसके इस ऐब को दूर कर ले। और जब आप उसके लिए दुआ करेंगे, अगर यही ऐब अंदर आपके अंदर भी होगा तो फरिश्ता आपके लिए भी दुआ करेगा। आप जब किसी के लिए दुआ करते हैं ए अल्लाह फलाने आदमी को दाढ़ी रखने की तौफीक दे दे, तो फरिश्ता आमीन कहता है और आपके लिए भी दुआ करता है। आपने दूसरे के लिए दुआ की, फरिश्ते ने आपके लिए दुआ की। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये 6 खामियां हर इंसान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर ये नेक सोहबत में बैठेगा तो ये 6 बुराइयां वो 6 खूबियों में बदल जाएंगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हर मुसलमान को अमल करने की तौफीक अता फरमाएं।